بس کچھ حصہ باقی تھا، لیکن بدقسمتی سے وہیں سے دوبارہ عقب نشینی ہوئی، مسلمانوں کی شکست ہو گئی۔ آج تک پھر کبھی وہ موقع نہیں آیا۔ البتہ اگر آ بھی جاتا تو شاید بہت کچھ نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ پھیلانے والوں کے اندر خود دین کی کمی تھی، پھیلانے والے خود دیندار نہیں تھے، ایک خاص فکر کے ساتھ لے کے آگے بڑھ رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ، جو خدا نے قرآن کریم میں وعدے کیے ہیں وہ آج تک پورے نہیں ہوئے۔ ہم ختمی مرتبت سے پوچھتے ہیں کہ سید و سردار ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے ایک فرزند آئیں گے، پوری دنیا پر خدا کا پرچم لہرا دیں گے، وعدہ فرما دیا۔ اچھا، نہ صرف ہم نے یہ وعدہ سنا، اہل سنت نے بھی سنا، دنیا اسلام کے تمام فرقوں کے پاس یہ روایت موجود ہیں کہ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا میرے فرزند آئیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا کے اوپر میرا پرچم لہرائے گا۔ سب کے پاس یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام گرامی یہ ہوگا، نام مبارک مہدی امام کا نام ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد شیعہ، سنی، وہابی سب اس بات کے معتقد ہیں کہ ہاں یہ ہوگا۔ ان کے لیے کوئی سوچے وہابی معتقد نہیں ہوں گے، نہیں، وہ بھی معتقد ہیں۔ اصل ان کے ہاں فتویٰ موجود ہے، ان کے بڑے مفتی نے شیخ عبدالعزیز بن باز نے دیا تھا کہ جو معتقد نہ ہو امام مہدی کا وہ کافر ہے۔ اس نے فتویٰ دیا تھا کہ جو معتقد نہ ہو وہ کافر ہے۔ تو یہ دنیا اسلام کی قبول ہوئی بھی ریالٹی ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہوگا۔ اچھا، اب ذرا ایک منظر اور دیکھتے ہیں۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، ایک عظیم الشان شخصیت آئے گی، پوری دنیا کو تبدیل کر دے گی، دنیا پہ پرچم اسلام لہرائے گا۔ دوسرے ادیان کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ برے پہ ختم ہوگی، یہ برائی جو چل رہی ہے یہی چلتی رہے گی، یہ کہ نہیں؟ دوسرے ادیان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بدلے گی، اچھائی حاصل ہوگی۔ تمام دین کہتے ہیں بدلے گی، اچھائی حاصل ہو جائے گی۔ سارے دین یہی کہہ رہے ہیں، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، مختلف قسم کے ادیان و مذاہب، آسمانی غیر آسمانی، سب کا کہنا یہ ساری دنیا بدل جائے گی۔ کیسے بدلے گی؟ سب معتقد ہیں ایک نجات دینے والا آئے گا، سب معتقد ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں نام کچھ اور لیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں نام کچھ اور لیں گے، سب معتقد ہیں کہ ایک نجات دینے والا آئے گا، پوری دنیا کو تبدیل کر دے گا، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف ہوگا۔ ہمارا اور عیسائیت کا اس معاملے میں نظریہ انتہائی قریب ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ، وہ امام کو نہیں مانتے، ہم امام کو مانتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، عدل و انصاف پھیلے گا، ہم بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، عدل و انصاف پھیلے گا۔ اس معاملے میں دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں ہم عیسائیت سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ لہذا میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں، جس کو ابھی فی الحال مزید تفصیل عرض نہیں کر پاؤں گا، کہ امام کی تشریف آوری کے معاملے میں عیسائی ہمارے متحد ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ خاص کر جب یہ دیکھتا ہوں کہ روایات میں لکھا ہے جب امام تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ حکم دیں گے اپنے ماننے والوں کو کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور عیسائی مان لیں گے حضرت عیسیٰ کی گفتگو، اس کا مطلب ہے عیسائی ہم سے متحد ہیں۔ پھر آپ ممکن ہے یہ کہیں اگر عیسائی ہم سے متحد ہیں تو یہ جو عراق کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ عیسائی نہیں ہے، یہ کفر ہے، عیسائیت کے بھیس میں آیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا سچا ماننے والا کبھی وہ کام نہیں کرے گا جو امریکہ عراق کے اندر کر رہا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کا سچا ماننے والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اصل آج کی عیسائیت حضرت عیسیٰ کے لیے برے نام کا سبب بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اصل عیسائیت نہیں ہے۔ اب ذرا اپنے آپ کو سوچیے گا، حضرت عیسیٰ کی زندگی کتنی پرہیزگاری پر مشتمل تھی۔ آج کی کرسمس کا حضرت عیسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ کرسمس جس میں فحاشی ہے، کرسمس جس میں سوائے فضول خرچی کی کچھ بھی نہیں ہے، کرسمس جس کے اندر عیاشی ہے، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اصل آج کے عیسائی کو پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، تم کرسمس مناتے ہو، یہ بتاؤ اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کی کون سی جھلک ہے؟ چلو وہ عیسیٰ جو ہم مانتے ہیں اس کو چھوڑ دو، جو عیسیٰ تم خود مانتے ہو وہ کرسمس میں نظر آ رہا ہے کہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے نبی سے دور ہو، صاف سی بات ہے۔ بس عیسائی لمبی مدت میں ہمارے ساتھ ہیں، بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہو جائے گی۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ